السلام علیکم ڈیسنٹس۔ تو آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج ہم اردو گرامر کے MCQs کو ڈسکس کریں گے۔ تو اردو گرامر ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے ہر کمپٹیٹیو ایگزامز کا، جیسے PPSC ہے، CSS ہے، NTS ہے، یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہو تو اس میں اردو گرامر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا MCQs ہے کہ اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ دوسرا MCQs ہے کہ اس میں علم کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس میں علم کی 5 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تیسرے MCQs میں ہمیں وہ کہتا ہے کہ اس میں علم کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ تو اس میں علم کی 5 اقسام ہیں، جس میں پہلی اس میں تخلص، اس میں خطاب، اس میں لقب، اس میں کنیت، اس میں عرف آ جاتا ہے۔ تو اس کا چوتھا ہمارے پاس MCQs ہے کہ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے شعروں میں لاتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں اپنے نام کو، اسے تخلص کہتے ہیں۔ پانچواں MCQs ہے کہ الفاظ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو الفاظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا محمل۔ بے معنی الفاظ کو کہتے ہیں محمل، اور با معنی الفاظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کا 8واں MCQs ہمارے پاس ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ تو کلمہ میں کتنی اقسام ہیں؟ تو کلمہ میں 3 اقسام ہیں، فعل، حرف اور اسم۔ تو 10واں MCQs ہے اس میں علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول کون سی اسم کی اقسام ہیں؟ تو یہ اسم معرفہ کی اقسام ہیں۔ وہ نام جو لاڈ پیار یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ نام جو حقارت اور پیار سے پڑ جائے اسے ہم عرف کہتے ہیں۔ اور 12واں MCQs ہے وہ نام جو ماں باپ، بیٹے بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ ہمارے پاس کنیت کہلاتا ہے۔ آگے اس کا 13واں MCQs ہے اس میں ضمیر کی کتنی حالتیں ہیں؟ اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے اس میں ضمیر مطلق، اس میں ضمیر حاضر، اس میں ضمیر غائب۔ 14واں MCQs ہمارے پاس ہے وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے مادر ملت گرامر کی روح سے ہے، یہ خطاب اس کو کہتے ہیں۔ جو مادر ملت ہمارے پاس یہ گرامر کی روح سے خطاب کہلاتا ہے۔ 16واں MCQs ہے جس اسم کی جگہ اسم ضمیر بولا جائے اسے کہتے ہیں، اسے مرجع کہتے ہیں۔ اور 17واں MCQs ہے انسان کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ تو انسان کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ 18واں MCQs ہے وہ ضمیر جو اس شخص کے لیے استعمال کی جائے جو سامنے موجود نہ ہو کیا کہتے ہیں اسے؟ تو اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ 19واں MCQs ہمارے پاس ہے وہ ضمیر جو اس شخص کے لیے استعمال کی جائے جو سامنے موجود ہو کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر حاضر کہلاتی ہے۔ 20واں MCQs ہے وہ ضمیر جو بات کرنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرے کیا کہلاتا ہے؟ اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ تو اس کا 21واں MCQs ہے جب ضمیر کام کرنے والے شخص کی جگہ استعمال ہو تو یہ ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ تو یہ ضمیر کی حالت فاعلی ہے۔ تو 22واں MCQs ہمارے پاس ہے جب ضمیر ایسے شخص کی جگہ استعمال ہو جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو وہ ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ وہ ضمیر کی حالت مفعولی ہے۔ تو 23واں MCQs ہمارے پاس ہے جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منصب اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو 24واں MCQs ہمارے پاس ہے جملے میں فاعل کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مسند اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو 25واں MCQs ہے فواد نیک ہے، جملے میں مسند اعلیٰ کیا ہے؟ فواد۔ 26واں MCQs ہے یہ سائرہ اچھی لڑکی ہے، تو جملے میں مسند کیا ہے؟ تو جملے میں مسند اچھی لڑکی ہے۔
پھر وہ کہتا ہے کہ جس جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے اسے کون سا جملہ کہتے ہیں؟ تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے فاعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ تو 29واں MCQ ہمارے پاس ہے کہ جملہ اسمیہ میں صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو 30واں MCQ ہمارے پاس ہے موسم خوشگوار ہے، جملے میں مبتدا کیا ہے؟ موسم۔ 31واں MCQ ہے کہ جملہ اسمیہ کی بنیادی اجزاء کتنے ہیں؟ تو جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء 3 ہیں، کون کون سے؟ مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ 32واں MCQ ہے کہ کنول نیک ہے، جملے میں فعل ناقص کون سی ہے؟ تو اس میں ہے فعل ناقص ہے۔ تو آپ کے پاس 33واں MCQ ہے کہ جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو مگر منصب میں کوئی فعل موجود ہو، ایسا جملہ کیا کہلاتا ہے؟ تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 34واں MCQ ہمارے پاس ہے نعمان ہنسا، جملہ کون سی قسم ہے؟ تو جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ نعمان ہنس رہا ہے تو کوئی کام کر رہا ہے۔ 35واں MCQ ہمارے پاس ہے وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ تو 36واں MCQ آپ کے پاس ہے میرا قلم کون سا مرکب ہے؟ تو یہ مرکب ناقص ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زباں کا مرتب کردہ ہو اور جس کے حقیقی کی بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ 38واں MCQ ہمارے پاس ہے کہ مریم ڈیش لاہور جانا ہے، تو اس کا پورا جملہ بنے گا کہ مریم نے لاہور جانا ہے۔ آخری MCQ آپ کے پاس ہے کہ مرکب تام کو مرکب ڈیش بھی کہا جاتا ہے، تو مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے۔